پچھلے 150 سال میں مسلمانوں میں اگر کوئی سب سے بڑا فلاسفر، مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ اور بہت بڑا عالم گزرا ہے تو وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی ہیں۔ تو ایک رینڈم ویڈیو جس میں ہم مولانا مودودی کی کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے، ان پر پہلے ہی 2 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اسی چینل پر، آپ دیکھ سکتے ہو۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک عالم تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا مودودی ویسٹ سے انفلوئنس ہوتے تھے۔ مولانا مودودی نے پردے کے اوپر ایک مکمل کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پردے کے اوپر بیسٹ بک اگر آپ کو ملے گی تو وہ مولانا مودودی کی، آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ویسٹ میں سب سے زیادہ کیا چیز ہے؟ بے حیائی ہے۔ جو جتنے کم کپڑے پہننے گا اس کی اتنی زیادہ رسپیکٹ ہوگی، وہ اتنا پڑھا لکھا سمجھا جائے گا۔ تو اس کو مولانا مودودی نے رد کیا ہے، دلیل کی بنیاد پر رد کیا اس کو۔ تو اس بندے کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ویسٹ سے انفلوئنس تھا اور وہ ان کے تابع آیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سود کی حرمت پر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے۔ ویسٹ کی ساری اکانومی سود کی بنیاد پہ چلتی ہے اور مولانا مودودی نے اس کو رد کیا ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویسٹ سے انفلوئنس تھے، ان سے متاثر تھے، ان سے مرعوب تھے؟ مرعوب جو انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا وہ مرعوب کا لفظ تھا۔ ویسٹ سے مرعوب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ایجوکیشنل سسٹم کو کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیا۔ جوڈیشری کا پورا سسٹم انہوں نے وہیں سے لیا۔ ویسٹرن ڈیموکریسی کو بھی بغیر کسی چینجز کے مان لیا، اور تم مولانا مودودی پر الزام لگا رہے ہو کہ وہ ویسٹ سے مرعوب تھے۔ دوسری چیز، جب بھی آپ مولانا مودودی کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ بہت سے علماء ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کا نام بھی لینا وہ حرام سمجھتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آج کے ویڈیو میں۔ غلام غوث ہزاروی صاحب سے ان کے کچھ شاگردوں نے سوال پوچھا، مولانا مودودی کی آپ مخالفت کرتے ہیں، ہم نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اور ہمارے اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہو۔ ہزاروی صاحب کا جواب سنیے گا، کم بختو تم دیکھتے نہیں مودودی BA MA پاس گریجویٹوں کی نئی جماعت پیدا کر رہا ہے جو مسجدوں میں درس قرآن دیتے ہیں، کل یہ جمعہ پڑھائیں گے، جنازے اور نکاح پڑھائیں گے، پھر بھلا تمہیں کون پوچھے گا؟ بتاؤ تم روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ مولانا مودودی سے نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک عام سے بندے کو عالم بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جس لیول کا انفلوئنس مولانا مودودی کی کتابوں کا، ان کی تفسیر کا، وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر اسرار مولانا مودودی کی تفسیر پڑھ کر ہی ان سے انسپائر ہوئے، اس کے بعد دین کی طرف آئے، اور انہوں نے اتنی زیادہ خدمت کی دین کے لیے صرف مولانا کی تفسیر پڑھ کے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو مولانا مودودی سے انسپائر تھے، انہی کی وجہ سے دین کی طرف آئے یا ان سے انسپائر ہوئے، جس پر ویڈیو بنی ہوئی ہے، ایک ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے۔ اسی چینل پر سب سے پہلی ویڈیو وہی اپلوڈ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مفتی امتیاز مروت والا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ویڈیو میں نے بتایا تھا، لیکن ابھی میں شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ مفتی امتیاز مروت ایک دیوبندی عالم تھے، تو وہ مولانا مودودی پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے۔ ایک بار ان کے کسی دوست نے ان کو بولا کہ آپ نے کتاب پڑھی؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے کتاب پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو جو غلطیاں ملیں گی نا، آپ ان پر ضرور تنقید کیجیے گا۔ تو انہوں نے تنقید کرنے کی غرض سے وہ کتاب پڑھی۔ جب انہوں نے وہ کتاب پڑھی تو مولانا مودودی سے بہت زیادہ انسپائر ہو گئے، اور وہ جماعت اسلامی کے دفتر گئے، ان سے معافی مانگی، اور اس کے بعد جماعت اسلامی انہوں نے جوائن کر لی، اور ابھی بھی وہ جماعت اسلامی کے ممبر ہیں۔ مولانا نے دن رات ایک کر دیا، بہت سی کتابیں لکھی، جس کی وجہ سے آخری وقت میں وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ میں آپ کو انہی کے الفاظ سناتا ہوں جو انہوں نے اپنے آخری وقت میں کہے تھے، میں نے اپنے بدن پر بہت ستم ڈھائے، میں نے ان ہڈیوں پر ذرہ برابر بھی ترس نہیں کھایا، اپنی آنکھوں کو نیند کی فطری ضرورت سے محروم رکھا۔ یہ سونا چاہتی تھی مگر میں لکھنا چاہتا تھا، بس اب یہ آنکھیں مجھ سے انتقام لے رہی ہیں۔ اب میں سونا چاہتا ہوں لیکن یہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ دماغ کو سوچنے کی ایسی عادت ڈال چکا ہوں کہ یہ سوچنے سے باز ہی نہیں آتا۔ چاہتا ہوں کہ میرا ذہن سوچنا بند کر دے تاکہ میں سکون کی نیند سو سکوں۔ اب میری ہڈیاں مجھ سے انتقام لے رہی ہیں، پہلے میں نے انہیں آرام نہیں کرنے دیا، اب مجھے یہ آرام نہیں کرنے دیتی۔